أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اتحاد کے خوگر بنو. مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان کی طرح نہ بنو جنہوں نے دین میں اختلاف و افتراق کیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پارٹیاں بنا ڈالیں. تو فرمایا ان کی طرح نہ بنو، یعنی اتحاد کی دعوت، اتحاد کا حکم، یہ حکم قرآنی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ متحد رہو، متفق رہو. اور پھر یہ تو اس سے ویسے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اتحاد ہے تو پھر اختلاف نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدگی طور پر پھر اختلاف کا بھی ذکر فرمایا کہ اختلاف آپس میں نہ کرو. دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جو کافر تھے بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود وعیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی ہے. اندازہ لگاؤ ان کے اپنے انبیاء نے ان کو ملعون بنایا، مبغوض بنایا. وجہ کیا تھی؟ وجہ اختلاف، اور وجہ جناب شہرت، وجہ جاہ و منال، جیسے آج کل کے بھی دور میں ہماری اس امت میں بھی ہے ماشاءاللہ. ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں نے مزاروں پر، وہاں سے روزی آ رہی ہے. حلال ہے حرام ہے یہ الگ بات ہے، آ تو رہا ہے نا. غلط بات ہے، غلط بات. تو اس لیے فرمایا کہ متحد رہو، متفق رہو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، افتراق نہ کرو، اختلاف نہ کرو. تو اس لیے فرمایا. اچھا یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، وَلَا تَكُونُوا، نہ بننا، كَالَّذِينَ، ان جیسے. کیا مطلب؟ جیسے، الذین، ان جیسے نہ بننا، تفرقو، جنہوں نے افتراق، تفریق ڈالی امت میں، دین میں، واختلفو، اور اختلاف کر بیٹھے، ان کی طرح نہ بنو. من بعد ما جاءہم البینات، اس کے باوجود کہ ان کے پاس بینات آ گئیں، معجزات آ گئے، واضح نشانیاں اور واضح احکامات آ گئے اللہ کی جانب سے، اس کے باوجود بھی اختلاف کر رہے ہیں، بدعات پھیلا رہے ہیں، رسومات پہ چل رہے ہیں، توہمات و تخیلات پر اپنے دین کو برقرار رکھ رہے ہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اصول دین میں اختلاف جرم ہے، مذموم ہے، لیکن فروعی مسائل میں اختلاف مباح ہے، جائز ہے. جیسے یہ اجتہادی مسائل ہے. بھائی مثال کے طور پر دیکھیں قرآن حکیم میں ایک آیت کریمہ ہے، احادیث مبارکہ میں کوئی واضح سنت ہے، پھر تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں.
لیکن ایک نیا مسئلہ آیا، اب اس کو جب دیکھا جائے نہ وہ مسئلہ قرآن حکیم میں ملتا ہے نہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، پھر تو اس میں اجماع امت ہوگا نا۔ سب سے پہلے اس میں اجتہاد ہوگا۔ جو مجتہدین حضرات ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جن کے سینے منور ہیں قرآن حکیم کی آیتوں اور احادیث مبارکہ سے، اور علم اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے، مجتہد کے درجے پر پہنچ چکے ہیں، تو وہ تو اجتہاد کر سکتے ہیں ایک مسئلے کو۔ تو ایسے مجتہدین کے لیے فرمایا، باقاعدہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور مسئلے کو اخذ کرتا ہے، مسئلے کو نکالتا ہے، اب ظاہری بات ہے کہ ایک مجتہد نے مسئلہ کسی اور طرح سے اخذ کر لیا ہے، دوسرے مجتہد نے دوسری طرح سے اخذ کر لیا ہے، تو دونوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اجتہاد کیا اور وہ ٹھیک تھا اللہ کے نزدیک، اللہ اس کو دوہرا ثواب دے گا، اور جس نے اجتہاد کیا مجتہد نے لیکن اس کا اجتہاد ثواب نہیں تھا، درست نہیں تھا، غلط طریقہ پر تھا، تو اللہ اس کو پھر بھی ثواب اکھرا عطا فرمائیں گے۔ وہ دوہرا ثواب ملے گا اس کو، اور اس کو اکھرا ثواب ملے گا، ایک ثواب ملے گا۔ محنت تو کی ہے نا، قرآن و حدیث سے اخذ تو کر لیا ہے۔ تو لہٰذا جو مجتہدین کے اختلافات ہیں، ائمہ اربعہ کے اختلافات ہیں، جو جزوی طور پر جو مسائل جزوی مسائل ہیں، فروعی مسائل ہیں، ان میں جو اختلافات ہیں، ان اختلافات کو مد نظر نہ رکھا جائے، بلکہ یہ مباح ہے، جائز ہے۔ جیسے بلکہ علماء نے یہ بھی یہاں تک کیا کہ اختلاف العلماء رحمت، علماء کا جو اختلاف ہے آپس میں، دینی اختلاف، وہ تو رحمت ہے۔ دینی اختلاف تو ہو سکتا ہے نا، ہاں، اصولی اور بنیادی مسائل پر اختلاف کرنا، جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے، جن کا حدیث میں بھی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، ان میں اختلاف کرنا، یہ تو جناب اللہ معاف کرے، پھر تو عجیب سی بات بنتی ہے۔ لہٰذا تو اللہ فرماتے اختلاف نہ کرو۔ بہت سے لوگ خود اختلاف کرتے ہیں نا، پھر لوگ ان کو جواب دیتے ہیں، پھر جواب دیتے کہتے ہیں دیکھو تم اختلاف کر، بھائی ہم تو اختلاف نہیں کر رہے ہیں، ہم تو قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے، قل لا اعلم الغیب، میرے پیغمبر کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں۔ اب کیا کریں ایسے لوگ؟ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسانیت میں تو کوئی وجہ نہیں، اللہ کے رسول بھی انسان تھے، ہم میں سے تھے، لیکن جب ایسی بات کی تو حضور کو اپنی طرح مان رہے ہیں۔ بھائی شان و شوکت کی بات نہیں ہو رہی یہاں، پیدائش اور جنسیت کی بات ہو رہی ہے۔ جنسیت میں تو ہم جیسے ہیں نا، وہ نا ٹھیک ہے، عظمت میں وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ ہم زیرو وہ ہیرو، لیکن ہے تو انسان ہے، تو پھر انسانیت سے انکار، بشریت سے کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتا ہے، قرآن میں ہے، کہتے یہ تو گستاخ ہے۔ تو یہ وہ اختلاف کرتے ہیں لوگ، ان کو جب بات آرام سے بتا دی جاتی ہے کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، قرآن واضح، کہتے ہیں گستاخ، اللہ ہدایت دے۔ تو اسی وجہ سے اصولی باتوں میں اختلاف نہ کرو، فروعی میں اختلاف تو جائز ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا نہ بننا كَالَّذِينَ، ان جیسے تفرقوا جنہوں نے تفرقہ ڈالا، واختلفوا اختلاف کر ڈالا، من بعد ما جاءہم البینات، من بعد اس کے بعد، ما جاءہم البینات جب آ گئی ان کے پاس بینات، واضح نشانیاں، آیتیں، احکامات سب آ گئے، اس کے باوجود بھی اختلاف کرتے ہیں، تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کریں گے، اس کے باوجود بھی اختلاف کریں گے، کیونکہ ان کی گھٹی میں ہے اختلاف، انہوں نے تو اختلاف کرنا ہے، جب کرنا ہے تو فرمایا پھر سنو وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، پھر ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ جب حدیث میں ایک وضاحت ہے، قرآن کریم میں ایک مسئلے کی وضاحت ہے، تو تمہارے پیٹ میں کیوں مروڑ ہے؟
کیوں اختلاف کرتے ہو؟ قرآن سے اختلاف کرتے ہو، حدیث سے اختلاف کرتے ہو، تو جو قرآن و حدیث سے اختلاف کرے گا وہ تو کافر بنے گا۔ اپنے لیے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں قرآن و حدیث سے، نالائق کہیں کے۔ لہٰذا اختلاف نہ کرو، اصولی باتوں میں اختلاف نہ کرو۔ فروعی میں بھی ہم جیسے مجھ جیسے لوگ تو اختلاف پھر بھی نہیں کر سکتے، بڑے بڑے علماء کبار مجتہدین حضرات کر رہے ہیں تو کرنے دیں ان کو۔ اور پھر اس میں بھی یہ ہے کہ پھر احترام لازمی ہے۔ اگر میں حنفیت پر ہوں تو میں شافعیت اور حنبلیت اور مالکیت کا احترام کروں گا، مجھے ان بڑی بڑی ہستیوں کا احترام کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بس میں ایک امام کے پیچھے جا رہا ہوں اور ان کی تقلید کر رہا ہوں اور باقیوں کو گالیاں دوں، برا بھلا کہوں، نہ 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 نہ۔ ہاں، اسی اختلاف کو کہتے ہیں اختلاف رحمت ہے۔ کیا کہ چلو اپنے نظریے پر اور اگلے کا بھی احترام کرو، ان کی عزت احترام، ان کی علمیت کا احترام کرو، یہ ہونا چاہیے۔ آج کل کا جو اختلاف ہے، اختلاف تو بس ایسے ہے کہ بس اگلے کو کافر، اگلے کو مرتد، اگلے کو گستاخ، پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بلکہ یہاں ایک حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے خود دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میرے ساتھیوں کے اختلاف کا کیا ہوگا، میرے بعد جو اختلاف کریں گے ان اختلاف کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے محبوب تیرے ساتھی ستاروں کی مانند ہے، وہ ایک دوسرے سے قوی ہے، ایک دوسرے سے زیادہ روشن ہے، کوئی روشن ہے، کوئی زیادہ روشن ہے، کوئی حد سے زیادہ روشن ہے۔ فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی پیروی کی جائے گی وہ ہدایت پائیں گے وہ لوگ۔ ہاں، تو صحابہ کرام تو معیار حق ہیں، تو لہٰذا ان میں سے کسی کی بھی پیروی کی جائے ہدایت مقدر میں ہے۔ تو فرمایا یوم تبیض وجوہ، یوم اس دن یعنی قیامت کے دن، تبیض سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وجوہ بہت سے چہرے، بہت سے چہرے اس دن سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وتسود وجوہ اور کالے ہوں گے، اور تسود کالے ہوں گے، وجوہ بہت سے چہرے کالے ہوں گے۔ یہ تبیض، یہاں اب سیدھی بات ہے، علماء یہی کہتے ہیں کہ تبیض وجوہ المؤمنین، میں سیدھی بات ہے، مومنین کے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، مسکراتے اور نکھرے ہوئے ہوں گے اور روشن ہوں گے۔ اور وتسود وجوہ الکافرین، اور کفار اور بدعتی اور غلط اور گندے قسم کے لوگ، ان کے چہرے کالے ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے اور وہ پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا یوم تبیض وجوہ، اس دن، اب یہاں یہ جو وجوہ ہے نا مضاف الیہ، اس وجہ سے کچھ تبیض مطلب تمییز کے لیے بھی ہے، یعنی کچھ، یعنی سارے چہرے کالے نہیں ہوں گے، کچھ کالے ہوں گے، یعنی کچھ سے مراد بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، فَأَمَّا الَّذِينَ، اور جو لوگ اسودت، جن لوگوں کے اسودت کالے ہوں گے، وجوہہم چہرے ان کے، جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم لوگوں نے کفر کر ڈالا بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد؟ پہلے تم لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، تم لوگوں نے انبیاء کرام کی تعلیمات دیکھی، اللہ رب العالمین کے براہ راست احکامات دیکھے، اور اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے کفر کر لیا۔ اب کیا کرو؟ فذوقوا العذاب، فتو ذوقوا، چکھ لو العذاب، عذاب، اب عذاب کو چکھ لو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، تم لوگوں نے کفر کیا نا، انبیاء کی اتباع نہیں کی، ان کی پیروی نہیں کی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے،
بلکہ یہ بدعات اور رسومات پہ چلتے رہے، بدعات اور رسومات کے لیے تو کوئی گنجائش نہیں، ان کے لیے تو کہا جائے گا سحقا لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سحق ہے، پرے ہٹو، پیچھے۔ تو لہٰذا آپ عذاب کو چکھ لو، کیونکہ بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، اور اما مگر الذین، جن لوگوں کے ابیضت سفید ہوں گے، وجوہہم چہرے ان کے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے قیامت کے دن، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، مراد جنت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، وہ جنت میں پھر ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لی، صبر کا دامن پکڑ لیا اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلے، اب ان کے چہرے روشن ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اور اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کی برسات فرما رہے ہیں، اور وہ جنت کی صورت میں تو فرمایا ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور رحمت جنت ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ فرمایا تلک آیات اللہ، یہ سب اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، نتلوہا، ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، علیکا، آپ پر، میرے پیغمبر آپ پر ہم پڑھتے ہیں اپنے احکامات، آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ مزید لوگوں کو سنائیں، بالحق، یہ حق ہیں، یہ احکامات حق ہیں، یہ اللہ کی آیتیں حق ہیں اور سچ ہیں، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین تو نہیں چاہتے، اور ماں نہیں، اللہ یرید چاہتے، اللہ تو نہیں چاہتے ظلم للعالمین، دنیا والوں پر، جہان والوں پر، اللہ کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر یہ جہنم میں اللہ کیوں ڈال رہے ہیں لوگوں کو، پھر عذاب کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ بھی تو انصاف کا تقاضا ہے نا، کہ ایک شخص نے کفر کر لیا، انبیاء کی تعلیمات کے باوجود، اللہ کے احکامات کے باوجود بھی نہ اللہ کی وحدانیت پہ کا اقرار کیا، نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی، تو پھر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس شخص کو جنت میں نہ ڈالا جائے۔ جب ایسے کو بھی جنت میں ڈالا جائے گا اور متقی اور پرہیزگار کو بھی جنت ڈالا جائے گا تو فرق کیا رہے گا؟ اس لیے اگر اللہ ان کو جہنم میں ڈال رہے ہیں، اللہ ان کو سزا دے رہے ہیں، تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا اللہ تو نہیں چاہتے کسی پر ظلم کرنا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا، کفر کیا، شرک کیا، بدعات پھیلائی، اللہ کو ناراض کر لیا، اب جہنم میں، ان کو دنیا میں بیدار کیا گیا تھا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، بلکہ تم نیکیاں کرو تو اللہ تمہاری نیکیوں کو 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا بغیر حساب زیادہ، بہت زیادہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ لیکن یہی اللہ کی رحمت ہی کا تقاضا تو ہے کہ انسان برائی کرتا ہے تو اللہ ایک برائی کے بدلے دیتا ہے، زیادہ نہیں۔ تو یہ اللہ کی رحمانیت ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ مہربان ذات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مہربانی سے لطف اٹھائیں، اللہ کی مہربانی سے فائدہ اٹھا لیں، اور اللہ کے قہر و غضب کے مستحق نہ بنیں۔ گندم از گندم بروید، جو ز جو از مکافات عمل غافل نشو۔ یہ ایک شخص گندم کا بیج بو رہا ہے تو گندم ہی اٹھائے گا نا، فصل وہ گندم کی آئے گی، اور جو کا بیج بوتا ہے تو جو ہی اٹھا لے گا۔ ہم اگر نیکیاں کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں تو جنت میں ان کے ثمرات ہمیں ملیں گے، اور اگر برائیاں کریں گے، بدعمالیاں کریں گے تو اللہ معاف کرے پھر تو سزا ملے گی نا۔ تو انسان خود اپنا انجام بناتا ہے، جنت بھی خود بناتا ہے، جہنم بھی خود بناتا ہے، اپنے اعمال، اپنے کردار اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ ایک آیت اور بھی ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ترجعو، لوٹتے ہیں، الامور، سارے کام اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ تمہارے اچھے اعمال ہیں وہ بھی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، تمہارے برے اعمال ہیں وہ بھی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ کے کردار ہیں وہ بھی اللہ کو پسند ہے، جنت کی صورت میں ملیں گے، اگر آپ کے کرتوت ہیں، بدعمالیاں ہیں، غلط چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے، اللہ سے قیامت کے دن سامنے لائیں گے، اسی کے مطابق تمہارا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب